تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ذات رب العرش العظیم ہے، جو ذات احکم الحاکمین ہے، جو ذات رب العالمین اور علی کل شیء قدیر ہے، جس پروردگار عالم کی بہت سی نعمتیں ہم لوگوں کے اوپر ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ کروڑہ کروڑ درود سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، روئے زمین کے سمندروں کے پانی کے بوندوں سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما۔ جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نبیوں کے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، شافع محشر، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میرے پیارے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعے کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، یعنی ہم کون سے اعمال کریں گے جو ہم کو جہنم سے بچا سکے اور جنت میں داخل کر سکے۔ حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مختصر آیت کی تلاوت کی ہے، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا، آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے نکال لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائیں، ہم ایسے اعمال کریں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کریں کہ جہنم کی تپش، جہنم کی آگ ہم کو چھو نہ سکے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور جس جنت سے ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک غلطی کی پاداش میں، ایک جرم کی بنا پر، ایک غلطی کی وجہ سے
اللہ رب العزت والجلال نے انہیں جنت سے نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا تھا، وہی مقام ہم کو دوبارہ حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے ادھر سیدنا آدم علیہ السلام کو ورغلایا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، اور آخر کار وہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں لاسٹ وارننگ، ایک لاسٹ چانس دیا اور فرمایا کہ اے آدم، جس طریقے سے شیطان نے تمہارا یہاں پیچھا کیا، اسی طرح تمہارے سامنے، تمہارے پیچھے اور تمہاری اولاد کے پیچھے ہم شیطان کو لگا دیں گے، لیکن ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے انبیاء تمہیں صحیح راستہ بتلانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے آتے رہیں گے۔ اگر تم نے شیطان کی پیروی نہیں کی، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلا، شیطان کی اتباع نہیں کی، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، ہر قدم پر شیطان کی مخالفت کرتے رہے اور اس کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھتے رہے، اور ہمارے نبیوں کے، رسولوں کے، پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے، ہمارے رسولوں کی زندگی کے مطابق ہمارے رسول نے، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے نبی نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اس طریقے سے اگر تم زندگی گزارتے رہے تو یقین مانو ہم تمہیں کھویا ہوا مقام، اس جنت کو دوبارہ تمہیں عطا کر دیں گے، دوبارہ تمہیں دے دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول آئے، ان سب نے یہی دعوت دی اور لوگوں کو ایسے اعمال بتلائے جو ہم کو جنت میں لے جا سکے، جو ہم کو جنت میں داخل کر سکے۔ میرے بھائیوں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت، کہ جو جہنم سے نکال لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ آج کا انسان دنیا کی چکا چوندھ میں، دنیا کی چیزوں میں محو ہو کر اپنی جنت کو برباد کر دیتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے، دنیا کی طلب میں، دنیا کی کوشش میں، دنیا کی چکر میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اپنے جنت کو کھو دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی عمر عطا کی۔ 100 سال ہم اس دار فانی کے اندر جی لیے، 100 سال کی عمر ہم اس دنیا کے اندر گزار لیے، لیکن آخرکار نتیجہ کیا نکلا کہ اب ہم کو جانا ہے، اب ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، اب ہم کو اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ اب ایک انسان موت کے ڈر سے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دے، اپنا ملک چھوڑ دے، پاکستان چلا جائے، مصر چلا جائے، ایران چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، اور وہاں بھی سب سے مقدس سرزمین مدینہ منورہ بھی چلا جائے، لیکن مدینہ منورہ کی سرزمین سے بھی یہ آواز آتی ہے کہ اے فلاں شخص، اگر مجھے وفاداری کرنی ہوتی تو سب سے زیادہ وفاداری کے حقدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب میں نے ان کو نہیں چھوڑا، جب میں نے ان کو اپنے پنجے میں لے لیا تو تم کس کھیت کے مولی ہو۔ آخرکار وہ انسان قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر موت سے بچنے کا راستہ تلاش کرنے لگتا ہے، زندگی گزارنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ قرآن بھی چیخ کر یہ اعلان کر دیتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے، تم پہاڑ کی بلندیوں پہ چلے جاؤ، اونچے اونچے ستونوں پہ چلے جاؤ، بڑے بڑے ٹیلوں میں چلے جاؤ، سمندر کی آغوش میں چلے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر ہی بند کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس دنیا میں ہم اور آپ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں،
اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں ہم کو اور آپ کو تبھی کامیابی حاصل مل سکتی ہے جبکہ ہم اور آپ ایسے اعمال کریں، اللہ رب العالمین کی اس طریقے سے عبادت کریں کہ ہم کو جنت نصیب ہو جائے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری ایک لسٹ بتا دی ہے، یہ کرو گے جنت، وہ کرو گے جنت، یہ کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، وہ عمل کرو گے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ لیکن میرے بھائیو افسوس اس بات کی ہے کہ جنت ہم کو بالکل فری میں مل رہی ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، کوئی زمین جائیداد ہم کو بیچنی نہیں پڑ رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں، اور جہنم کا ٹکٹ ہم پیسہ خرچ کر کے لے لیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، زمین جائیداد بھی برباد ہو رہا ہے، اور ہم جہنم میں بھی جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا جنت کے راستوں پہ نظر ڈالیے، بخاری شریف کتاب التوحید اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ہمارا داخلہ نہیں ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت ہم کو نصیب نہیں ہوگی، بلکہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر کچھ مطالبات رکھتا ہے، اگر ہم اس کے مطالبات کو پورا کریں گے تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے کا دوسرا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جس انسان کی موت اس حالت میں ہوئی ہو، جس کا انتقال اس حالت میں ہوئی ہو، جو شخص اس حالت میں مرا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا ساجی اور شریک نہیں بناتا تھا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن کچھ گنہگار تھا، کچھ پاپی تھا، کچھ خطا کار تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، محدثین کرام نے لکھا ہے کہ پہلے وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم کے اندر بھگتے گا، لیکن بالآخر اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے کا تیسرا راستہ من آخر کلامہ دخل الجنہ، کہ جس کی موت، جو انسان مرض الموت میں مبتلا ہے، جس انسان کے مرنے کا وقت قریب ہے اور اس کی زبان سے نکلنے والا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو، اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی جس انسان کی موت، جو انسان مرض الموت میں مبتلا ہے، جاکنی کے عالم میں مبتلا ہے، اور اس کی زبان سے مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نکل گیا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ جو بالکل موت کے قریب ہو، جو جاکنی کے عالم میں مبتلا ہو، جو مرض الموت میں مبتلا ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر زور سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور بخاری شریف کی روایت لقنوا موتاکم، کہ تم اپنے مرنے والوں کے پاس یا مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مرنے والے کے پاس یا مرنے والے سے کہیں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو۔ میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مرنے والے سے کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو ہو سکتا ہے کہیں وہ انسان انکار کر دے تو وہ مرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر وہ مرنے والا بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں مرتے وقت جس انسان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے کا ایک اور راستہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کو دیکھ کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر کر کے آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے،
آپ نے صحابہ کرام کے درمیان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا تھا اور ان سے کہا کہ اے بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو، تم کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے بلال، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا، اللہ رب العزت والجلال نے مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور میں اپنے سے آگے ایک جوتے کی آواز میرے کانوں میں آئی، ایک جوتے کی آواز کو میں نے سنا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر کے رہوں گا، میں بلال کو جنت میں داخل کر کے رہوں گا۔ اے بلال، آخر تم کون سا عمل کرتے ہو جو تجھے جنت میں لے کر کے گیا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کچھ نہیں، جو سب لوگ عمل کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ میں نے کسی کو وہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلال، وہ عمل کون سا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بناتا ہوں، اور جتنی وسعت، جتنی طاقت مجھے ہوتی ہے اتنا میں نوافل پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، جس طرح میرے پاس وقت رہتا ہے اس طرح میں نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلال، بس رہنے دو، یہی وہ عمل ہے جو تجھے جنت میں لے کر کے گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت میں لے جانے والا ایک اور عمل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یضمن لی بین لحییہ، کہ جو شخص اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان، اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی زبان کی ضمانت مجھے دے دے، زبان کی گارنٹی مجھے دے دے، وبین رجلیہ، اور دونوں پیروں کے درمیان، دونوں رانوں کے درمیان، دونوں جانگھوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، زبان کو غلط بولنے میں استعمال نہیں کرے گا، شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، تو اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک دردناک واقعہ سنیے۔ مسجد میں مال غنیمت آتا ہے، رسول اکرم علیہ السلام مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، اس میں تو آپ کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں عائشہ، چولہا سنبھال لو، آج ہمارے گھر میں بھی کھانا پکے گا، آج ہمارے گھر میں بھی کھانا بنے گا، آج ہم بھی پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اتنا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ بھر بھر کے لوگوں کو ان کا حق دینے لگتے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی حق ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دونوں تھیلا، اپنے دونوں جھولے کو ایک ایک ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اپنے لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ راستے میں 2 یتیم بچے مل جاتے ہیں، دونوں نے ایک ایک ہاتھ کو پکڑ لیا، ادھر دیکھا، ایک کی عمر تقریباً 7 سال، دوسرے کی عمر تقریباً 9 سال۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرا باپ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول، میری ماں نہیں ہے، ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول، میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جھولے کو دونوں یتیم بچوں کو دے دیتے ہیں۔ وہ یتیم بچے خوشی خوشی اپنے جھولے کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ بچے رسول اکرم کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ خوشی خوشی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دروازہ کھولتی ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے سرتاج جس طریقے سے مسجد تشریف لے گئے تھے اسی طرح سے واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ تو چولہا سنبھال کر کہنے کے لیے گئے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ
کہ عائشہ چولہا سنبھال لو، آج ہمارے گھر میں بھی کھانا پکے گا، آج ہمارے گھر میں بھی کھانا بنے گا، آج ہم بھی پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ آپ کا حصہ کیا ہوا کہ آپ کو اپنا حصہ نہیں ملا ہے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے میرا حصہ ملا تھا، لیکن میں لے کر کے آ رہا تھا، راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، ایک کی عمر تھی 7 سال، دوسرے کی عمر تھی 9 سال۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا باپ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، ایک کہتا ہے کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ میں نے اپنا دونوں جھولا ان دونوں یتیم بچے کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول ان دونوں جھولوں میں سے تھوڑا تھوڑا نکال لیتے تاکہ ہمارا بھی پیٹ بھر جاتا، ہمارے گھر میں بھی کھانا بن جاتا، ہم بھی پیٹ بھر کے کھا لیتے، ہمارا بھی چولہا جل جاتا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں، یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو، یتیمی کا درد میں نے سہا ہے، تم نے نہیں۔ تمہارے تو باپ سیدنا ابوبکر صدیق ابھی بھی زندہ ہے، تمہاری ماں ابھی بھی زندہ ہے۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں حالت حمل میں تھا تو میرا باپ مجھے الوداع کہہ کر چلا گیا۔ جب میں 6 سال کے ہوا تو پہلی بار اپنے والد کی قبر کو دیکھا، اور اسی والد کی قبر کے پاس میری ماں بے ہوش ہو کر گر گئی اور اپنے شوہر کی جدائی میں وہ بھی دم توڑ گئی۔ 8 سال کی عمر میں میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں، یتیمی کا درد میں نے سہا ہے، تم نے نہیں۔ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس جھولے میں سے، اس تھیلے میں سے تھوڑا تھوڑا مال بھی نکال لوں، میں نے سارا کا سارا مال ان دونوں یتیم بچوں کو دے دیا۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز، آذان کی آواز رسول اکرم کی کانوں میں ٹکراتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی نماز پڑھائی، اور اسی وقت مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو بتایا اور اسی وقت یہ فرمان جاری کر دیا، یہ قانون نافذ کر دیا کہ انا وکافر الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ایک یتیم کی پرورش کرنے سے، ایک یتیم کی دیکھ بھال کرنے سے، ایک یتیم کی پرورش اور پرداخت کرنے پہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، یہ مختصر سے راستے ہیں جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، جن پہ ہم چل کر کے، جن راستوں پہ ہم عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں جنت کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، الہ العالمین تو ہم سب کو جہنم سے بچا لے، الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔